بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا سکینڈل جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا منظر عام پر آیا اور اس پر بہت سے یعنی آپ کہہ لیجیے سوشل میڈیا اور میڈیا پر کئی قسم کے بیانات چلے، کئی قسم کی گفتگو ہوئی اور تکلیف دہ بات تھی۔ بہت دن تک میں سوچتا رہا کہ اس پر بات کی جائے یا نہ کی جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی، کالج، اسکول یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ گھر کی طرح محفوظ ہے۔ ہم نے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد پڑھانے کے پروفیشن سے منسلک ہوئے تو خیال یہی تھا کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں بہت محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، یقیناً ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے در و دیوار بھی ہمارے گھر کی طرح محفوظ ہیں۔ ہوس زدہ نظریں ہوں، وہ آندھیوں کی طرح ان دیواروں کو گرانے کی اہلیت نہیں رکھتی، لیکن اگر ان دیواروں کے اندر ہی وہ نظریں بھی موجود ہوں، وہ ہاتھ بھی موجود ہوں، وہ وجود بھی موجود ہوں، تو پھر در و دیوار تحفظ کیسے دے سکتی ہے؟ یہ ایک تکلیف دہ بات تھی جس کو کرنے میں مجھے بہت سے دن لگے اور میں سوچتا رہا کہ اس پر پروگرام کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ معاملہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا نہیں ہے، پاکستان کے تعلیمی نظام کا اس میں بہت بڑا فالٹ ہے اور اس کو ماننا پڑے گا۔ جو بھی پالیسی میکرز ہیں انہیں ریویو کرنا پڑے گا، انہیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر یہ ساری چیزوں کی کمی ہے جو یہ چیز ڈیمیج ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اگر بات کر لیتے ہیں ہم تو سیمیسٹر سسٹم ساری دنیا میں بہت سکسیسفل ہے، لیکن پاکستان میں جب یہ نظام آیا تو پھر ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں بالخصوص جب یہ نظام متعارف ہوا تو جو ٹیچرز تھے ان کے پاس بہت سے اختیارات بھی آ گئے۔ اختیارات آئے اس نوعیت کے کہ ظاہر اپنا جو ہے جی پی اے پھر سی جی پی اے کو دیکھنے کے لیے، ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے جو تھا ان اساتذہ سے کسی نہ کسی طرح اس طرح ان کانٹیکٹ رہنا پڑتا تھا کہ ان کی باتوں کو سننا بھی پڑتا تھا اور باتیں وہ سناتے بھی تھے۔ اب جب ایسی صورتحال آ گئی تو جو پروجیکٹس پاس ہوتے ہیں یا جو بھی کسی قسم کے تھیسس کے ایشوز ہوں یا اور اس طرح کے مسائل ہوں یا پھر جو سیمیسٹرز میں کورس ورک ابھی چل رہا ہوتا ہے تو کورس ورک میں جو نمبرز کا معاملہ ہوتا ہے، میں نے پہلے کہا سی جی پی اے، یہ ساری چیزیں سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اس کو اگر سارے کو آپ اپنے سامنے کلیئرلی دیکھیں ایک نظر سے تو وہ ٹیچر کے پاس بہت سا اختیار ہوتا ہے، اس سسٹم نے اسے بہت سا اختیار دیا ہوا ہے۔ جب وہ اختیار دیا ہوتا ہے تو جو سٹوڈنٹ ہے وہ تو اس کی مٹھی میں ہوتا ہے اس وقت۔ جب وہ سٹوڈنٹ مٹھی میں ہوتا ہے تو وہ کیسے اس کو کسی بھی چیز سے نگیٹ کرے گا؟ اس کا فیوچر لگا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں میجورٹی جو مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کی ہوتی ہے اور جس طرح وہ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس یعنی فیسز جو ہیں وہ پے کرتے ہیں یونیورسٹیز کی، وہ ہم سب کو پتا ہے۔ ملک میں جو معاشی صورتحال ہے آج کی نہیں پہلے بھی، غریب آدمی تو غریب ہی تھا، وہ تو کبھی امیر نہیں ہوا۔ تو جب وہ فیس بھرتے ہیں، جو پیرنٹس فیس بھرتے ہیں، یقیناً وہ اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، اپنی ضروریات کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ کسی مقام پر جا پہنچے۔ تو لڑکیوں کے ہمارے ہاں تعلیم دلوانے کا نظام یا رواج بہت کم تھا، تو آہستہ آہستہ جب شعور آیا تو یہ رواج بڑا، اچھی بات ہے، خواتین کو پڑھنا چاہیے، خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن پڑھنا ایسے ماحول میں چاہیے جہاں انہیں احساس تحفظ بھی ہو، جہاں ان کی عزت بھی محفوظ ہو، جہاں ان کی شخصیت ڈیمیج نہ ہو، جہاں کم از کم ایسا نہ ہو کہ پڑھائی کا معیار جو ہے یا پڑھائی میں کامیابی ان کی عزت کے بدلے میسر آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ وائس چانسلر نے نیگیٹ بھی کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اسکینڈل کو خام خواہ اچھالا گیا ہے۔ بات یہ کہ خام خواہ بھی اچھالا گیا ہو تو کوئی بات تو ایسی ہوگی جو کہیں پس پردہ کوئی راز ہوگا، ورنہ اتنا بڑا اسکینڈل ایسے نہیں اچھلتا۔ بہرحال اس وقت معاملہ اس اسکینڈل کا نہیں، اس وقت بہت ڈسکشن ہو چکی ہے، اس لیے وہ ڈسکشن میں نہیں کر رہا۔ میں تو نظام تعلیم کو اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں تعلیمی نظام ہے
اس نے جس طرح سیمیسٹر سسٹم میں ٹیچرز کو اختیار دیے وہ بڑی وجہ ہے اس واقعے کی یا اس طرح کے سکینڈلز کی. یہ چونکہ منظر عام پر آگے اس لیے ہمیں علم ہے، بہت ساری باتیں منظر عام پر نہیں آتی. بہت سے لوگ اپنی عزت کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات پھیلے گی تو یقیناً ان کی رسوائی ہوگی، رسوائی کے بعد ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے تو وہ کسی بہتر جگہ پر نہ اس کی شادی ہو سکے گی، نہ ہی اس کی لائف جو ہے مستقبل بہتر ہو سکے گی. تو یہ جو خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، ان کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے. اب اسی صورتحال میں دیکھیں تو اب کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں حادثاتی اساتذہ سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے اساتذہ ہیں جو حادثاتی استاد ہوتے ہیں. پھر وہ حادثاتی استاد میں چونکہ انہیں پیسے آنے لگ جاتے ہیں اور وہ پیسے آنے کے بعد اپنے آپ کو استاد ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بہت ہی استاد ہو جاتے ہیں. جب وہ بہت استاد ہو جاتے ہیں تو معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اساتذہ کی تربیت بہت ضروری ہے، ان کو سمجھانا پڑے گا. اب سمجھایا کیسے جائے یہ سوال ہے. تو پھر بات یہیں پہ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے مذہب کی ڈور پکڑنا پڑے گی. ہمیں معلم قدس کے طریقہ تعلیم کو، جو تعلیم و تربیت وہ کرتے تھے، اسے فالو کرنا پڑے گا. ہمیں دین کے اس اصل راستے پر آنا پڑے گا جس پہ چل کر ہم اپنی حقیقی منزل حاصل کر سکتے ہیں. ہم کتنے ہی موڈ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی ایکسٹرا آرڈنری ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں، تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری پروٹیکشن جو ہے وہ صرف اسلام میں ہے، ہماری بقا بھی اسلام میں ہے، اور ہماری شخصیت سازی بھی اسلام ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے اساتذہ کی تربیت کریں. اور بہترین حال تو یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں، آسان ترین یہ طریقہ کار ہے. اس کو نہ تو کسی کو دقیانوسیت میں لے کے جانا چاہیے اور نہ ہی ایسی کسی سوچ میں آنا چاہیے. اگر ہم ایسا کریں کہ فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں فیمیل ٹیچرز ہی ٹیچ کریں تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اگر ایک ایسا نظام مرتب کر دیا جائے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ اسی طرح جو میل اسٹوڈنٹس ہیں انہیں میل ٹیچرز پڑھائیں تو ہم اس طرح کے سکینڈل سے کسی حد تک نہیں، بہت حد تک بچ سکتے ہیں، اور ہم یقیناً بہتر طرف جو ہے وہ بہتر سمت میں سفر بھی کر سکتے ہیں. پروٹیکشن، جو لیول آف پروٹیکشن ہے وہ بھی انکریز ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم ماڈرن ہونا چاہتے ہیں نا، ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو دقیانوسیت آ جاتی ہے، تنگ نظری آ جاتی ہے، تعصب آ جاتا ہے. یہ نہ تو کوئی تعصب کی بات ہے، نہ کوئی تنگ نظری کی بات ہے، شعور کی بات ہے، عقل کی بات ہے، فہم و ادراک کی بات ہے. سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظام کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں. ہمیشہ جب احساس تحفظ ہو تو نظام خود بھی بہتر ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے یا تو یہ کریں کہ ہم نظام کو ایسا بنا دیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم سیم جینڈر جو ہے وہ ٹیچ کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، پھر اساتذہ کی تربیت کریں، باقاعدہ طور پر ان کے سائیکی ٹیسٹ بھی ہونے چاہیے. باقاعدہ طور پر ان کو ان چیزوں کو سکھانا چاہیے کہ جب وہ کسی اپوزٹ جینڈر کو پڑھا رہے ہوں تو ان کا طریقہ گفتگو کیا ہو، ان کا میل ملاقات کس نوعیت کا ہو، وہ کون سے لفظ کا بولتے ہوئے چناؤ کریں، کیا بہتر ہوگا اور کیا بہتر نہیں ہوگا. یا پھر آپ اس میں سیمیسٹر میں کسی ایک شخص پر ڈیپینڈ ہونے کے ایک پورا سسٹم جو ہے وہ سامنے لائیں. اگرچہ کہا یہی جاتا ہے یونیورسٹیز میں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے وہی اس سیمیسٹر کے مڈ کو بھی اور فائنل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو، لیکن ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ پورا ایک نظام ہے جو اپنے مطابق سارے سسٹم کو بنا کر بیٹھا ہوتا ہے. پھر اس میں جو ہے جگہ جگہ جال لگے ہوتے ہیں ٹریپر کے طور پر، پھر اس پہ ٹریپ کیا جاتا ہے لوگوں کو. پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوتا ہے جو سکینڈل کی صورت میں سامنے آیا ہے. اب آ جائیں، اس میں تعلیمی نظام کی اصلاح کی بھی ضرورت بہت. اینول سسٹم بہت اچھا تھا. ہم نے جب سے بی ایس نظام آیا، ایک تو نالائق ترین ہم نے لوگ پروڈیوس کیے، کیونکہ جو بی ایس میں ہم پڑھاتے ہیں جس طرح کا وہ ہم نے بہت شارٹ کر کے اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ لیجیے بعد میں ٹیچرز فیکلٹی سامنے آتی ہے وہ بھی اتنے ہی نالج والی ہوتی ہے، شعور بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اور اس میں پھر ہم کچھ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ماڈرن کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. پھر اس سے بھی آگے نکلتے ہیں تو ہم کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے اتنا زیادہ کمپیوٹرائز دنیا کا شخص بنا لیا کہ ہمارے لیے کوئی دین کی بات یا اصلاح کی بات یا معاشرتی اصلاح کی بات جو ہے وہ لگتا ہے کہ بہت پرانے زمانے کی باتیں، قدیم زمانے کی باتیں. اب سمجھنے کی کوشش کریں، قدیم زمانے میں عزت ہی تھی، جدید زمانے میں عزت ہی ہے. اگر وہی نہ میسر رہے تو پھر انسان کا جینا یا مرنا ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے. تو اس
جدید اور قدیم کے اختلاف میں پڑھنے کی بجائے اپنی بنیاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو تعلیمی نظام میں اس بنیاد کے مطابق اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح جب تک نہیں ہوگی ہم اس طرح کے مسائل سے دو چار رہیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا سکینڈل نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو خبر چل رہی ہے، جو نیوز آ رہی ہے، اس کے مطابق تو ایسا ہی ہے نا۔ پھر اعترافی بیان بھی آگے کچھ لوگوں کے، یہ ساری جو صورتحال ہے، کیا یہ الارمنگ نہیں ہونی چاہیے حاکمان وقت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کے ٹھیکیدار بنتے ہیں؟ کیا یہ یونیورسٹی میں جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہوگی حاکمان وقت کی یا اس نظام کی جس نظام نے انہیں یہ شعور دیا کہ ایجوکیشن گین کرنی چاہیے، تو وہ پروٹیکشن تو دے انہیں۔ ایجوکیشن گین کرنا کمپلسری ہے، اس کے بغیر ہم شعور حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس شعور کو تحفظ دینے کی بھی تو ضرورت ہے۔ تو تحفظ کس نے دینا ہے؟ کیا اب تک اس سلسلے میں کوئی بہت بڑی پیش رفت اس نوعیت کی آئی ہے کہ جس میں کوئی حکومت میں بھونچال آ گیا ہو؟ نہیں۔ ایک سیاستدان کا یا کسی بڑے بیوروکریٹ کا کتا مر جاتا نا تو 10 لوگوں کو تحقیق کے لیے پکڑ لیا جاتا۔ یہاں کئی غریب بچوں کی عزت داؤ پر لگی، کئی لوگوں کو مجبور کیا گیا اس کام پر، مگر نہ تو کسی کو ہوش آیا اور نہ ہی کسی کے اندر کی وہ غیرت جاگی جسے ذمہ داری کہا جاتا ہے۔ ذمہ داری لینے کے لیے کوئی ایسا ادارہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سامنے اس طرح نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے تھا۔ قوم ہوتی تو ہم ہل چکے ہوتے، دل دہل جاتا ہے، عرش و فرش کپ کپا اٹھتے ہیں، لیکن اگر ہم قوم ہوتے اور سمجھتے کہ یہ اتنا بڑا کام کیوں ہوا۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ تعلیم حاصل نہ کرے، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کو کس طریقے سے حاصل کیا جائے، کیا حاصل کیا جائے اور کس نظام کو لاگو کیا جائے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی شخص کے ہاتھوں میں کھلونے کی طرح نہ ہو، یعنی وہ مجبور نہ ہو جائے کہ اسے استعمال کیا جائے، وہ مجبور ہو کر استعمال ہو کر پھر ڈگری حاصل نہ کرے اپنی، وہ فریش مائنڈ کے ساتھ آنیسٹ طریقے سے ڈگری حاصل کرے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح تبھی ممکن ہوگی جب حکومتی سنجیدگی ہوگی، اور حکومتی سنجیدگی کب ہوگی؟ جب ایسے لوگ حکمران ہوں گے جنہیں شعور ہوگا، جنہیں تعلیم کا شعور ہوگا، جن کے سینے میں واقعی عوام کا درد ہوگا، اور جو سمجھتے ہوں گے کہ یہ عوامی مسئلہ ہے تو پھر وہ اس پر توجہ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے پھر ملک صحیح سمت میں جائے گا۔ یہ اگرچہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، ہم اس نظام کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنی شعوری کیفیات کو مضبوط کر سکتے ہیں، ہم لیول آف پروٹیکشن کو انکریز کر سکتے ہیں، صرف سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جس کو ہم حل نہیں کر سکتے، کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خود اپنے لیے آسانیاں اپنی مدد کے تحت پیدا کرنا ہوں گی، اور اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی جو روایت ہے اسے برقرار رکھیں اور جرأت اور ہمت پیدا کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ غلط کام کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ ڈگری مل سکتی ہے تو اس سے بہتر اس ڈگری کو چھوڑ دیا جائے، وہ زیادہ آسان ہے۔ اپنی عزت کو بچا لیں تو وہ آپ کی شخصیت کو بچا لیتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے بھی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔